السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، میرا موضوع ہے توبہ کرنا۔ آئیے ہم معلوم کریں کہ یہ توبہ کیا ہے۔ توبہ کے لفظی معنی کسی ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، اور اسلام میں توبہ کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف لوٹ آئے، گویا برے کام چھوڑ دے اور بھلائی کے کام کرنے لگے۔ ایمان والوں کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے ہوتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کوئی قصور اور خطا نہ ہونے پائے، اور اگر بھول کر وہ کبھی کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریق کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں اسی غلط راستے پر کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ چونکہ شیطان اور اس کے ساتھی ایمان والوں کو برائی کی طرف لے جانے کا کام جاری رکھتے ہیں، اور انسان کبھی ان کے جال میں پھنس جاتا ہے، اس لیے اسے ترغیب دی گئی ہے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، امید ہے تم فلاح پاؤ گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو ہے ہی بخشنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ یہ توبہ کیسی ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور توبہ کرو، خالص توبہ کی تشریح کرتے ہوئے مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے اس پر شرمندہ ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہو اور آئندہ کبھی وہ غلطی نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک دیہاتی کو جلدی توبہ کے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ دیہاتی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو پھر صحیح یعنی صاف دل کی توبہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی یہ کہ جو کچھ ہو چکا اس پر شرمندہ ہو، دوسرا یہ کہ جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کرے، تیسرا یہ کہ جس کا حق مارا ہو اس کو وہ حق واپس کرے، چوتھا یہ کہ جسے تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگے، پانچویں یہ کہ ارادہ کرے کہ دوبارہ گناہ نہ کرے گا، چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے، جیسے وہ اپنے نفس کو گناہ کا مزہ چکھاتا رہا، اب ویسے ہی اسے اطاعت اور فرما برداری کا مزہ چکھائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں اور غلطیوں سے پاک تھے، اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم
میں ایک دن میں 70 بار سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کو یہ حکم پہنچایا، اے میرے بندو، تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بس تم مجھ سے بخشش چاہو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ معلوم ہوا کہ ہم سے جب بھی کوئی غلطی اور قصور ہو جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، اور توبہ کریں تو وہ صاف دل کی توبہ ہو۔ توبہ کر کے بار بار اسے توڑنا اچھا نہیں۔ اگر ہم گناہ سے اس لیے توبہ کریں کہ اس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے، ہماری صحت خراب ہوتی ہے، ہمارا مالی نقصان ہوتا ہے، تو یہ جھوٹی توبہ ہوگی۔ سچی توبہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈر کر اس گناہ کو چھوڑ دیں اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور پکا ارادہ کر لیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو انسان اپنے اوپر استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات اور پریشانیاں بھی دور فرما دیتا ہے اور اسے معاف بھی کر دیتا ہے، اور اسے رزق تو ایسی جگہ سے دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ عزیز سامعات، ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور بار بار معافیاں مانگتے رہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔